اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو جیسا کہ آپ سب بھائیوں کے علم میں ہے کہ کل انشاءاللہ یہاں پہ پرتھ میں بہت ساری مساجد میں عید الاضحیٰ کل ہے اور کچھ مساجد میں سیٹرڈے کو ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تھوڑا سا آج اس بات پر ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ بچپن سے ہم نے ہمیشہ یہ لفظ سنا ہے کہ قربانی ہے، قربانی والی عید ہے۔ اس قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قربانی کا فلسفہ دیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں یہ چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور اس قربانی کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اس ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام ہمیں فار دا سیک آف اٹ نہیں دیتا، اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو حاصل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کے حوالے سے وہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع کے ذریعے سمجھائی ہے۔ تو انشاءاللہ اس لفظ پہ آج ہم غور کریں گے کہ قربانی کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے اور کیا سبق دیتی ہے ہمیں۔ تو پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان قربانی کب دیتا ہے کسی کے لیے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کب انسان دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے؟ محبت، جب اس سے محبت ہو، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں جس چیز کے لیے قربانی دے رہا ہوں وہ اس چیز سے زیادہ ویلیویبل ہے جس چیز کی میں قربانی دے رہا ہوں۔ آپ میں سے لوگ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں کسی کام کے لیے، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کام کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں وہ میرے وقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ لوگ اپنے لیے ایک سنگل پرسن کمائی کریں تو وہ کمائی اس کے لیے اتنی مشکل نہیں جتنی ایک فیملی کے لیے کمائی کرنا ہے، لیکن آپ لوگ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں۔ تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ تاکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ویلیویبل ہے، ہمارے ٹائم سے زیادہ ویلیویبل ہے۔ آپ اپنی فیملی کے لیے سیکریفائسز اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ چونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ ویلیویبل ہے۔ اسی طرح سے دن رات جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کے لیے آپ لوگ سیکریفائس کرتے ہیں، صبح صبح اٹھنا جانا، کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری نیند سے زیادہ اہم ہے یہ کام جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس چیز سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی انسان اس چیز کے لیے دیتا ہے جس چیز کو وہ ویلیویبل سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو اپنی جان، مال، اپنے وقت، اپنی انرجیز سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں گے تو آپ اس کے لیے قربانیاں دیں گے۔ تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے قربانی کا۔ اچھا، جب آپ ایک چیز کے لیے قربانی دیتے ہیں اور پھر بھی آپ اس میں سے کچھ اچیو نہیں کر پاتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، ایفرٹ کی، لیکن جو آپ کا مطلوبہ آبجیکٹو تھا وہ آپ اچیو نہیں کر پا رہے، تو پھر ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی محنت مزید بڑھا دیتے ہیں، جتنی آپ ابھی محنت کر رہے ہیں اب اس سے کئی گنا زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو کہا کہ بھائی آپ میرا سی وی دیکھو، اس میں ہیلپ کرو میری، فلانے صاحب سے بات کی کہ بھائی آپ اس میں جاب میں ہیلپ کریں، ایکسٹرا ایفرٹ کی، ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر جگہ اپلائی کر رہے ہیں، وہ اپنی ایفرٹ بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ کی قربانی کا آپ کو اثر نظر نہیں آتا تو اپنی قربانی مزید بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس چیز سے کے لیے کہ کئی دفعہ ہم اریٹیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں کہ یار مجھے نہ چھوڑو، میں یہ اسائنمنٹ کر رہا ہوں، میں نے کام مکمل کرنا ہے، مجھے ابھی نہ چھوڑو۔ اس کے لیے آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ اس کو ویلیو دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اس کی وجہ سے اسٹریس میں آ جاتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا کام یہ ہو نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کو اس چیز سے محبت ہے، آپ اس چیز کو ریئلی ویلیو کرتے ہیں، آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی فلسفی ہے، جس چیز سے ہمیں محبت ہوگی اس کے لیے ہم غصے میں بھی آ جائیں گے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ کئی دفعہ ہمارے گھر میں گلاس بھی ٹوٹتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور پتہ ہے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس پہ ہم نے اپنا جان، مال، وقت لگایا ہوا ہے، اپنی محنت کی کمائی اس کے اوپر لگائی ہے۔ بچے سے ٹوٹ گیا تو ڈانٹ دیتے ہیں، یہ تم دیکھتے نہیں ہو گلاس توڑ دیا۔ تو یہ ہمارا اس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے جس پہ ہم اپنی جان، مال، وقت لگاتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کا دین ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ ٹوٹتا ہے، ہم بھی توڑتے ہیں، پوری دنیا میں اس کو توڑا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا ہمارے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے؟ کیا اتنی افسوس پیدا ہوتا ہے جتنا ایک گلاس کے ٹوٹنے پہ ہوتا ہے؟ تو یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہماری محبتیں کہاں ہیں، ہم قربانی کس چیز کے لیے دے رہے ہیں؟ کہ ہم اس دنیا کے لیے اٹیچڈ ہیں یا ہمارا تعلق اپنے رب سے بھی کچھ ہے؟ تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب ایک تھوڑا سا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سارے نوجوان لوگ ہیں، فیلڈ محبت، ناکام عشق، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے عشق کے اوپر اپنا ٹائم لگاتا ہے، اپنے گھنٹوں پر بات کرتا ہے، اپنے سالوں پر بات کرتا ہے، اور جب وہ عشق ناکام ہو جاتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے
کہ سب برباد ہوا ٹائم جو ہم نے لگایا تھا. جتنا ٹائم لگا تھا وہ سب ضائع ہوا. کاش میں اس کی جگہ کچھ اور کرتا. تو انسان اس وقت یہ سوچتا ہے نا. تو اس حوالے سے آپ یہ سوچیں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے, جب یہ زندگی ختم ہوگی نا تو ہم سب کے لوگوں میں یہ ہوگا کہ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا, خواب تھا جو کچھ دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. یعنی وی آر لیونگ ان اے ڈریم. جب ڈریم سے آنکھ کھلے گی نا تو ہم کہیں گے تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے کس چیز پہ اپنی زندگی لگا دی؟ ہم نے پوری زندگی ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی کہ جو فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, مٹی بننے والی ہے, اس کے پیچھے ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت کا انتظار کریں کہ جب ہماری آنکھ کھلے گی اور وہ ڈریم ختم ہوگا اور چیزوں کی ریالٹی ہمارے سامنے آ جائے گی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کوشش کریں کہ وہ جو حجاب پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہماری ویژن بلاکڈ ہے, ہم چیزوں کی ریالٹی کو نہیں دیکھ پا رہے, تو ان پردوں کو چاک کر دیں اور دیکھیں کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت کیا ہے, اس زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے, ناکامی اور کامیابی کا معیار کیا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے, بجائے سے کہ وہ وقت آ جائے جب ہم کہیں صرف ہمارے صرف نادانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ ہو. اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں جاگنا ہے. اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے, جاگنے کا فائدہ ابھی ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ جاگنے کا آپ لوگوں کی ایج میں, چونکہ آپ لوگوں کے آگے ماشاءاللہ ایک زندگی پڑی ہوئی ہے. ہم لوگ شاید اپنی کسی کو بھی پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے, لیکن جو ایک ایوریج ایج ہے ہم اس پہ سے وہ کیمل ہم سے نیچے آ چکے ہیں اور بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. کمروں میں درد شروع ہو گئے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارے اوپر مشکلات آ جائیں گی, کام کرنا اور مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ میں سے کچھ نوجوان لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو, آپ میں سے کچھ نوجوان لوگ یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں کہ ہم نے اس دین کے لیے کام کرنا ہے, تو اس دین کو بدل دیں گے آپ. جب بھی نوجوان جاگتے ہیں تو اس دین کی قسمت بدل جاتی ہے. دنیا میں اسلام کا بول بالا نوجوانوں سے ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے. اگر اس ایج میں آپ کوئی اپنے لیے بڑی ویژن سیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت کچھ کریں گے. انسان کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے اتنی بڑی انسان کی اچیومنٹ ہوتی ہے. اگر میرا خواب یہ ہے کہ میں مسیحاں سے اٹھ کے میڈنگٹن جاؤں تو میں اتنا ہی کر سکوں گا. لیکن اگر میرا خواب یہ ہو کہ میں نے بہت آگے بڑھنا ہے تو میں اگر وہاں نہ بھی پہنچ سکوں تو باقیوں کے مقابلے میں بہت آگے نکل جاؤں گا. تو خواب ضرور بڑا اپنے لیے سیٹ کیجئے, اپنی زندگی کو ویژن ضرور سیٹ کیجئے. جس طرح سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انہی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. ہم انہی دنیا کے جمیلوں میں گم گئے. ہمیں کسی اور بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اس مقصد کو پہچانے. انہی روز و شب میں جاگنا, سونا, جاب, کھانا پینا, انٹرٹینمنٹ اور پھر سائیکل کیپس آن ریپیٹنگ. اس میں نہ پھنس جائیں. ہم اپنے پرپس کو پہچانیں. آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ آپ صرف کھائیں, پئیں, سوئیں, نوکری کریں اور پھر اس سائیکل کو ریپیٹ کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور اس پرپس کے لیے اپنی لائف جئیں, کوئی بڑا گول لے کے اپنی زندگی جئیں. اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیکریفائز ہم نے کرنی ہے, اپنی جان مال وقت قربان کرنی ہے, تو ہم کس چیز کے لیے کریں اور ابھی ہم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. تو دنیا کے لیے جو بھی ہم جو جس تبودع میں ہیں اس کے حوالے سے سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. تو ان کو دے دیجیے دنیا کی زندگی کی مثال. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ, اس پانی کی طرح جو آسمان سے ہم برساتے ہیں. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زمین میں جو ہے وہ نباتات اگتی ہیں, پودے گرتے ہیں. جب پانی آتا ہے تو نباتات اگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے فَأَصْبَحَ هَشِيمًا, اور پھر وہ مٹی ہو جاتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. پودا بڑا جب سٹرونگ ہوتا ہے نا تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن پھر وہ پودا سوکھتا ہے, پھر وہ گرتا ہے, اور گرنے کے بعد وہ مٹی بن جاتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بڑا تناور درخت سمجھتا تھا, اس کی بھی سچویشن کیا ہوتی ہے کہ ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں تو اس کو اڑا کے ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو روح الریاح, اس کو ہوا جو ہے وہ گھما رہی ہوتی ہے, پھر آ رہی ہوتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقتدر ہے, ہر چیز کو کنٹرول رکھنے والا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اپنی جوانی میں کئی دفعہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو تناور درخت ہم بنے ہیں, پہلے کمزور تھے, پھر تناور درخت بنے, اور تناور درخت سے دوبارہ سے ہم نے جھکنا ہے, جھڑنا ہے, گرنا ہے اور مٹی بن جانا ہے. اور وہ مٹی جس کو ہوا اپنے ساتھ اڑا اڑا کے لے کے جا رہی ہوگی. یہ انسان کی حقیقت ہے, اور یہ حقیقت ہے ان تمام چیزوں کی جن کی محبت میں ہم گرفتار ہیں. سب مٹی ہو جائے گی, تو اس مٹی کے پیچھے کیا بھاگنا؟ کیوں بھاگوں میں مٹی کے پیچھے؟
اس چیز کے پیچھے کیوں نہ بھاگیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اس ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان کیوں نہ کر دیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اس ذات نے جو کام دیا اس کام کو اپنی زندگی کا مشن ہم کیوں نہ بنائیں؟ تو اس حوالے سے میرے پیارے بھائیوں اس بارے میں ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. اب دنیا کی چیزیں جن کے پیچھے ہم جا رہے ہیں وہ تو مٹی ہو جائیں گی، تو باقی کیا رہے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں المال، مال آپ کا، والبنون، اور اولاد جس کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی سفر کرتے ہیں، زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کے برتنے کا سامان ہے، یہ دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہے، دنیا کا کھیل تماشا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تو جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک جو ہے نا وہ پسندیدہ ہیں ثواب کے حوالے سے. وخیر عملا، اور ان سے آپ ہوپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہوپ لگانی ہے نا کسی چیز سے تو نوکریوں سے اپنی ہوپ نہ لگائیں، لوگوں سے اپنی ہوپ نہ لگائیں، فانی چیزوں سے اپنی ہوپ نہ لگائیں. اگر ہوپ لگانی ہے آپ نے تو ان اعمال سے لگائیں جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ہمیشہ رہنے والے اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لیگیسی ہے جو آپ نے چھوڑ کے جانی ہے، جو اس دنیا میں آپ چھوڑ کے جائیں گے. اس دنیا میں جب آپ چلے جائیں گے تو کوئی یاد نہیں کرے گا کہ انسان یہ جاب تھی، بڑی اچھی جاب کرتے تھے، یا ویک کے یہ اتنے پیسے کماتے تھے، کوئی یہ یاد نہیں کرے گا، اور نہ وہ آپ کو کسی کام آئے گی. جس زندگی میں میں اور آپ جائیں گے، جو قبر کی زندگی ہوگی، جو قبر کا ہماری جو جس فیز سے ہم گزریں گے اپنی حیات کی، اور جو آخرت کی فیز ہوگی ہماری زندگی کی، اس میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی کہ میں نے پر ویک کتنا کمایا، کتنے گھنٹے میں نے کام کیا، کتنی میں انٹرٹینمنٹ کی. یہ چیزیں میرے کام نہیں آئیں گی. کام میرے کیا آئے گا؟ باقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو پیچھے رہ جائیں گی. کیا آپ نے آسٹریلیا میں جب آپ یہاں پڑھنے آئے آپ نے کوئی لیگیسی چھوڑی؟ کیا آپ نے کوئی ایسا ادارہ قائم کیا کہ جو آپ کے بعد بھی چلتا رہا؟ کیا آپ نے کوئی ایسی نیکی کی جو آپ کے جانے کے بعد بھی باقیات رہی، زندہ رہی؟ باقیات الصالحات میں جو باقی رہ جانے والی گڈ ڈیڈز ہیں. اپنی کوئی لیگیسی ہمیں چھوڑنی ہے. ہم یہاں پہ مٹی بننے کے لیے نہیں آئے. ہم کچھ ایسا کام کر کے جانا چاہیے ہمیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری قبر کو منور کرتا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا گزر جائے گی. جب ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم بھی اسی ایج کے ہیں، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اس سے ایج ہماری ڈبل ہو چکی ہے. پتہ بھی نہیں چلتا ایج کا، ایک دم گزرتی ہے. تو اس ٹائم کو گزرنے مت دیں، اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اللہ کے دین کی کوئی ایسی خدمت کر جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ خدمت ہمارے ساتھ جائے. تو اس ایم کو لے کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. اسی طرح سے یہ کہ کس کے لیے ہم قربانی دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، کہہ دیجئے کہ وہ آبا، آپ کے جو باپ دادا، آپ کے گھر، وہ ابناؤکم، اور آپ کی اولادیں، وہ اخوانکم، اور آپ کے بہن بھائی، وہ ازواجکم، وہ عشیرتکم، اور آپ کی ازواج اور آپ کے خاندان اور یہ سارے معاملات، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جن کو تم بڑے شوق سے جمع کرتے ہو، اس کو بچا بچا رکھتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، جن میں تم بڑے راضی ہوتے ہو کہ مجھے یہ گھر مل جائے، اگر میرا یہ گھر ہوتا تو میں بڑا کامیاب ہوتا، اگر میرا یہ گھر ہوتا، مجھے ایسا کوئی مسکن مل جاتا تو میں بڑا کامیاب ہوتا. اگر یہ ساری چیزیں، تمہاری مال، تمہاری تجارت، تمہاری نوکری، تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہاری ازواج، اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، احب الیکم، اگر تمہارے نزدیک زیادہ ان کی محبت ہے، من اللہ، اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں سٹرگل سے، اس کے راستے میں محنت کرنے سے، کہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں تمہاری نوکریاں، تمہارے مال، تمہارے ماں باپ بچے، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے، فی سبیلہ، فتربصوا، تو پھر دیکھو، then keep looking، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. فسق سے کیا مراد ہے؟ علیحدہ ہو جانے والا، ٹوٹ جانے والا، دراڑیں ڈالنے والا. تو یہ دنیا کی محبت، ان چیزوں کی محبت ہمارے ایمان میں دراڑیں ڈال دے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی کیئر نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس سے ہم اسے قریب جائیں وہ ہدایت ہے، اور ہر وہ نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جائے وہ ہماری ہدایت سے دوری ہے. تو آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے اموال، اگر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جا رہے ہیں تو آپ کی رحمت ہے.
اللہ آپ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر. اپنے بچوں کو ایسا بنائیں جو آپ کے لیے ایک لیگیسی ہو, آپ کے لیے باقیات و صالحات بنے. جب آپ چلے جائیں تو وہ دنیا میں آپ کا نام روشن کرنے والے ہوں اور دین کا نام روشن کرنے والے ہوں. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ قربانی, یہ آیت قربانی کی فلسفی ہے. شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قربانی ہم اس چیز کے لیے دیتے ہیں جو چیز ہم قربان کر رہے ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہو ہمارے لیے. آپ کے مال سے, آپ کی جان سے, آپ کی فیملی سے, آپ کی نوکری سے, ہر چیز سے زیادہ عزیز کون ہونا چاہیے ہمیں؟ اللہ, اس کا رسول اور اس کی راہ میں سٹرگل. آپ یہاں آسٹریلیا میں آئے ہیں, اپنے دن اور رات کو اس آیت کی روشنی میں پرکھیں کہ کیا میری زندگی میں اللہ, اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد پہلے آتا ہے یا میری زندگی میں اور معاملات پہلے آتے ہیں. اور اگر نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد ہماری زندگی میں پہلے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو ہم اپنی زندگی میں بڑا کریں, اللہ کی کبریائی ہماری زندگی میں ہو. سب سے پہلے ہماری زندگی میں اللہ ہو. ہم اپنے نفس کی بات نہ سنیں, ہم اپنے معبود کی بات سنیں. تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیجیے, اور اس راہ میں سٹرگل ہمیں نہ روکے ہمارا مال, ہماری نوکریاں, ہماری چیزیں. تو میں آپ سب بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں جو آپ کے لیے باقیات و صالحات بنے, آپ کے لیے پیچھے رہنے والی گڈ ڈیڈ کریں. آپ آسٹریلیا میں آئے, اگر یہاں پہ آپ نوکریاں کر کے چلے جائیں گے تو یہاں کے لوگ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ یہ پاکستان سے, ہمارے دوست گجرانوالہ سے, لاہور سے, باقی جگہوں سے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے دین کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتایا. یہاں پہ ان کی زندگیاں صرف نوکریاں کرنا اور پڑھنا تھی. دین کے بارے میں انہوں نے ہمیں کچھ آگاہی نہیں دی. وہ نور جو اللہ نے ان کو دیا تھا انہوں نے اپنے سینوں میں بند رکھا اور ہم تک وہ نور نہیں پہنچایا. تو بجائے اس کے کہ قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں, ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ وہاں اللہ کے سامنے ہم گواہی دے سکیں کہ ہم اپنی زندگی تیری راہ میں گزار کر آئے ہیں. اور وہاں پہ جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے, اس نے یہ زندگی میرے طریقے کے مطابق گزاری ہے. تو ان کی وہ مسکراہٹ کے لیے, ان کے ہاتھوں سے پانی پینے کے لیے, ان کی خوشنودی کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے کہ قیامت کے دن تک جب وہ ہم سے ملے تو ہمیں سینے سے لگائے اور ہمیں کہے کہ یہ میرا شخص ہے, یہ میرا بندہ ہے. اب اس حوالے سے ایک چیز اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم میں سے کئی ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ قربانی دی تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ فوری طور پہ جو ہے نا میرے کام بنا دیں, میں یہ کروں گا اللہ تعالیٰ فوری طور پر مجھے کچھ دیں. تو اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک سودا تو کیا ہے, لیکن وہ سودا ہے کیا؟ کہ وہ ایک وقت کی نماز ہے یا چند ڈالر صدقہ ہے یا کیا سودا ہے؟ تو آئیے سودے کے بارے میں پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر اف یو پروفیس کہ تم ریلی ایمان لانے والے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک تجارت بتاتا ہوں. وہ تجارت کیا ہے؟ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیتے ہیں اور جواب میں آپ کو کچھ ملتا ہے, ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ. لیکن یہ ٹرانزیکشن کیسی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنجیکم من عذاب علیم, کہ یہ وہ ٹرانزیکشن ہے جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دینے والی ہے. ہے کیا ٹرانزیکشن؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. اور ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کا مطلب ہے کہ دل سے حقیقی ایمان ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. صرف زبانوں سے نہ اقرار کرو کہ ہم مسلمان ہیں. اور تمدن میں نصارہ, تو تہذیب میں یہود, تو ہم انہی کے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں اگر, اور زبان سے بس لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, تو ہم میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم پاکستان سے بہت سارے لوگ آئے, ہم لاہور میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں ایک طریقہ زندگی اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس سے 200 کلومیٹر دور, 100 کلومیٹر دور انڈیا میں جو تہذیب ہے اس میں کوئی فرق ہی نہ ہو. ہم میں اور ہندوؤں کی تہذیب میں کوئی فرق ہی نہ ہو, ہماری شادیاں ان کی شادیاں جیسی ہوں, ہماری تقریبات ان کی تقریبات جیسی ہوں, تو فرق کیا رہ گیا؟ یہ کلمہ اس کا مطلب ہمارے دل میں تو نہیں اترا, بس ہماری زبان پہ رہ گیا, تو ہم اس کو اپنے دل میں اتار رہے ہیں. تو یہ وہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں سٹرگل کرو, میک این ایفرٹ ان دی کاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, باموالکم, اپنے مالوں سے, وانفسکم, اور اپنی جانوں سے. اپنا مال, اپنا وقت اللہ کی راہ میں صرف کرو, اپنی جان اللہ کی راہ میں صرف کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھنے والے ہو. یغفر لکم ذنوبکم,
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جن گھروں کی تمہیں تلاش ہے، جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمہیں دیکھ کے بڑا سکون ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جنت میں. لیکن یہ ایک لائف لانگ سٹرگل ہے. آپ نے اپنی لائف اس پرپز میں گزارنی ہے، اللہ پہ ایمان اور اللہ کی راہ میں سٹرگل. آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو آپ کے لیے کامیابی ہے. پھر آپ کے لیے وہ سچویشن آئے گی کہ جنت آپ کے لیے ارن کرے گی. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی آل، تو ان کے لیے فرمائیں گے کہ جنت ان کے لیے ارن کرتی ہے. ہم جنت کے لیے کرتے ہیں نا کہ جنت ہمیں مل جائے، جنت ان کے لیے خواہش کرتی ہے کہ یہ یاسر اور یہ آل یاسر کب جنت میں آئیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہم سیکریفائس کا ٹاپک آج پڑھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ وہ یاسر ہیں کہ جن کو دو سائڈوں سے ان کی باڈی کو کھینچ کے چیر دیا گیا تھا. یہ وہ یاسر ہیں جن کی وائف سمیہ ان کو برچھی مار کے ہلاک کیا گیا تھا، پہلی شہید اسلام کی. یہ وہ یاسر ہیں کہ جن کے بیٹے کو شہید کیا. یہ وہ فیملی ہے. تو آل یاسر کے لیے جنت کا انتظار کریے کہ کبھی یہ لوگ جنت میں آئیں گے. تو یہ قربانی کا نتیجہ ہوتا ہے. جب اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں تو آپ جنت کی طلب نہیں کریں گے، جنت آپ کی طلب کرے گی. تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے کہ جنت جن کی طلب کر رہی ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، اپنی جان سے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں سٹرگل کریں گے. اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں اور پھر وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہمارے باڈی پارٹس کے اوپر، ہمارے لمبس کے اوپر اور ہماری آنکھوں کے اوپر خوف طاری ہوگا. وہ اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جب ہمارے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں گے، ہماری آنکھیں کانپ رہی ہوں گی. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان لوگوں کو کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ تجارت نہ کوئی اور دنیا کے معاملات ہیں، ان کو غافل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا کنیکشن اسٹیبلش کر سکیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمزور نہ پڑے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جن لوگوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جو میرے ذکر سے دور ہو گئے، میری ریممبرنس سے دور ہو گئے. ذکر کا مطلب ہے ریممبرنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریممبرنس سے جو لوگ دور ہو گئے، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ان کے لیے مشکل زندگی، ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. کبھی کسی چیز کے لیے تکلیف اٹھائیں گے، کبھی کسی چیز کے لیے تکلیف اٹھائیں گے، کبھی کسی چیز کے لیے تکلیف اٹھائیں گے. لیکن جس کے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس کے لیے پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب آپ کو یہ آشنائی مل جائے گی نا تو دو عالم سے آپ بیگانہ ہو جائیں گے. تو پھر آپ کی زبان سے نکلے گا کہ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے دو جگ سے یہ بندہ خفا میرے لیے. تو وہ بنے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور اس کے لیے میں نے اپنی جان مال وقت ہر چیز کو قربان کرنی ہے. اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. کبھی ہم روپے کے لیے مریں گے، کبھی کسی جاب کے لیے، کبھی کسی گاڑی کے لیے، کبھی کسی گھر کے لیے. لیکن جب انسان اس چیز سے غنی ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی چیز کو تکلیف نہیں دے سکتی. تو یہ اس آیت سے ہمیں جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ابھی تک اتنی گفتگو کر رہے ہیں کہ دین کے لیے ایفرٹ کریں، دین کے لیے قربانی دیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا دین کو آپ کی ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے افضل بنایا، تمام انسانیت سے افضل بنایا، خیر البشر بنایا، انسانوں میں سب سے بڑا بنایا. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ان کا ذکر تو آلریڈی بلند ہے. آپ ان پہ درود بھیجیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی رتبہ آپ بڑھا دیں گے؟ ان کا رتبہ تو اللہ نے خود بڑھا دیا. تو پھر درود کی ضرورت کس کو ہے؟ آپ کو ہے، مجھے. اس سٹرگل کی ضرورت دین کو نہیں ہے. اللہ نے اپنے دین کے لیے فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو اس سٹرگل کی ضرورت دین کو نہیں ہے، آپ کو ہے اور مجھے. اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنبھال سکتے ہیں. تو اس کے لیے سٹرگل کیجیے. دین کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت آپ کو اور مجھے ہے. ہم نے اپنے لیے سٹرگل کرنی ہے. اس وجہ سے قرآن میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ آپ کو فرمائیں گے فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے جہاد کیا اس نے اپنی جان کے لیے کیا. اس نے کسی اور پہ کوئی فائدہ نہیں کیا، اس نے کسی آرگنائزیشن کا کوئی بھلا نہیں کیا، اس نے کسی کمیونٹی کا بھلا نہیں کیا، اس نے دین کا کوئی بھلا نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا، اس نے اپنا فائدہ کیا.
اگر آپ نے کسی کی مدد کی، آپ نے اس شخص کی مدد نہیں کی، آپ نے اپنی مدد کی، آپ نے اپنی آخرت سنبھالی، تو آپ کو شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے اپرچونیٹی دی جس کے ذریعے میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے بارے میں فلسفہ تو سنا، اب میں اور آپ کیا قربانی دیں گے؟ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی ذات کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے میں صحابہ کرام کی کچھ قربانیاں ویری بریفلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے ہمیں سامنے آئے گا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے. چیزوں کی جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. مصعب بن عمیر، آپ میں سے کچھ ساتھی جانتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ مکے کے بہت مالدار تاجر کے بیٹے تھے. ایسے جو ہوتے ہیں نا اسپوائلڈ کڈز، دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس موجود تھی، ہر آسائش. ان کے سوٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے تیار ہو کے آتے تھے. ان کا پرفیوم اتنا زبردست ہوتا تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرے. تو یہ ان کے حالات ہیں. اور جب وہ ایمان لائے تو ان کے والد نے ان کے جسم پہ موجود ان کے چاچا نے ان کے جسم پہ موجود ایک ایک کپڑا اتروا لیا. اس حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ سوچیں کہ آپ میں سے کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو اور اس سے اس کی ہر چیز لے لی جائے اور جسم کا کپڑا بھی چھین لیا جائے، کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن قربانی دی اللہ کے دین کے لیے. اور پھر وہ مصعب مدینہ گئے. مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلم بنا کے بھیجا اپنی ہجرت سے قبل، اور مدینہ میں انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا. 72 جو ہے مدینائٹس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو ہم اپنا سردار بنا کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ مصعب، ایک ینگ مصعب، جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 29 ایئر ان کی ایج تھی. آپ لوگوں کی جتنی ایج کے تھے وہ، تو انہوں نے یہ کام کیا اپنی جوانی میں، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، دارالاسلام مدینہ کو دارالاسلام بنایا. اور پھر وہ اسپوائلڈ کڈ جن کے پاس تمام جہانوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، جب ان کی شہادت ہوئی ہے احد کے میدان میں تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، اور جب اس چادر سے ان کا سر ڈھانپتے تھے، اتنی چھوٹی چادر جب ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے رہتے تھے، اور جب پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو صحابہ نے بتایا کہ مصعب کی یہ حال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے پیروں پر پتے ڈال دو. تو یہ وہ مصعب ہے. یہ قربانی ہوتی ہے دین کے لیے. اور پھر ایسی قربانی دینے والوں کے لیے جنت انتظار کرتی ہے کہ وہ کب آئیں گے ہمارے پاس. اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ فقراء صحابہ میں سے، جو فقر، جن کی زندگی میں فقر تھا. ان کے پاس ایک میول تھا اور وہ میول کے ساتھ وہ اپنی ہجرت کر کے جانا کرتے تھے مدینہ. لیکن جب وہ نکلتے تھے وہاں پہ تو میول اتنا سلو تھا کہ اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ بیچ راستے میں وہ رک گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ تمام سامان جو ان کے اس کے میول کے اوپر تھا وہ اپنے کندھوں پہ ڈالا ہے اور پیدل چلتے ہوئے. آپ امیجن کیجئے سعودی عرب کی ہیٹ، 50-50 ڈگری ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے، پیدل چلتے ہوئے ننگے پیر مکہ سے مدینہ پہنچے. کیوں؟ کیونکہ دین کو قربانی چاہیے، دین کو ان کی ضرورت تھی، مدینہ کو ضرورت تھی ابو ذر غفاری کی قربانی کی. آج دین کو آپ کی قربانی کی بھی ضرورت ہے. آج دین کو کرم بھائی کی قربانی کی ضرورت ہے، آج بٹ صاحب کی قربانی کی ضرورت ہے، آج اکمل بھائی کی قربانی کی ضرورت ہے. کہ آپ لوگ قربانی دیں گے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دیں گے؟ مجھے اور آپ کو قربانی دینی چاہیے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہمارے پاس یہ روشن مثالیں موجود ہیں. ہمارے پاس مصعب بن عمیر کی مثال موجود ہے، ہمارے پاس ابو ذر غفاری کی مثال موجود ہے. ہم میں کون ایسے لوگ ہیں جو ان صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں؟ ہم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے. اسی طرح صہیب الرومی، مکے کے تاجر، واریر، اور وہ جو اپنا وار اکوپمنٹ بناتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت دی تھی. جب انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے اپنے نبی کے پاس مدینہ جا رہا ہوں تو کفار نے ان کو روک لیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے جنگ کرنا، مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. آئی ایم اے واریر. اگر مجھے جنگ کرنا چاہتے تو کرو، اور بہتر تمہارے لیے ہوگا کہ مجھے جانے دو اپنے نبی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ ہمیں دے دو. انہوں نے ان کو بتایا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ پہ یہ جو ہے وہ مال سارا دفن ہے، اب وہاں جا کے نکال لو. یہ انہوں نے بتایا، انہوں نے لیو کر دیا انہیں، اینڈ ہی وینٹ ٹو مدینہ. انہوں نے کچھ چیک نہیں کیا، کراس چیک نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو وہ گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنا وہ سارا جو زندگی کی جمع پونجی تھی وہ ان کے حوالے کر دی اور اکیلے پینی لیس مدینہ پہنچے، پوری زندگی کا مال قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو ان کو وہاں پہ ایک میزبان ملا، دا بیسٹ آف دا میزبان، بیسٹ آف کریشن وہاں پہ ان کا انتظار کرے گا. اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ربیع البیع ہوئی ابا یحییٰ، اے ابا یحییٰ تم نے کیا زبردست ڈیل کیا ہے. بیع کہتے ہیں ڈیل کو، کیا زبردست ڈیل کر کے آئے ہو تم نے اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا. تمہاری زبردست یہ ڈیل ہے، یہ وہ سودا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. تو یہ میرے نبی کے الفاظ ہمارے لیے بھی ہو سکتے ہیں نا، ہم بھی کوئی ایسی قربانی دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی فرمائے کہ ربیع البیع ہو، کہ کیا زبردست قربانی دے کے آئے ہو. اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ ان کے لیے کوئی گفٹ لانا چاہتا تھا کہ کوئی تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے. تو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کے پاس کوئی ورلڈلی پوزیشن نہیں تھی، کوئی دنیاوی چیز نہیں تھی. تو انہوں نے سوچا کہ میں کیا گفٹ دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ اپنا بیٹا انس لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس یہی پراپرٹی ہے اور میں یہ آپ کو دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور اگین ربیع البیع، کیا زبردست انہوں نے سودا کیا. ان کا بیٹا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلا، اس سے بہتر کیا سودا ہوگا کسی ماں کے لیے، اس سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہوگی. تو کیا ہم اپنے بچوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کام کے لیے تیار ہیں؟ اپنی زندگی ہم لگا سکتے ہیں ان کے راستے میں؟ اس حوالے سے سوچیے. اسی طرح سے حنظلہ رضی اللہ عنہ، آپ سب نوجوان ہیں، شادی کے لیے انسان ایک خواب دیکھتا ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو انسان اس شادی کے لیے اپنا ٹائم انجوائے کرنا چاہتا ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات، اور پتہ چلا کہ غزوے کے لیے بلایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. اپنی جنابت کی حالت میں وہ نکلے، انہوں نے کہا ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں کروں گا. ایک نبی کی پکار آئی ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. اس کی نبی کی پکار پہ لبیک کہوں گا. اور وہ گئے اور ان کی شہادت ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ تمہارے کمپینین کو، تمہارے دوست کو اس وقت فرشتے غسل دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی تو ایسا سودا کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی تو اپنے نبی کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کرنی چاہیے. اسی طرح سے دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے لیول کی قربانی دے سکتے ہیں، جو انسان کے بس میں ہو وہ اس میں سے قربانی دے. ایک صحابی کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ڈونیٹ کر سکتا ہے وہ لے کر آئے، ایک صحابی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو، انہوں نے پوری رات محنت کی، ایک یہودی کے فارم پر پوری رات محنت کی، اور صبح اس نے انہیں کھجوروں کا ایک ٹوکرا دیا. کچھ کھجوریں اس میں سے اپنے گھر پہ چھوڑی اور باقی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کوئی صحابہ اپنا پورا گھر لے کے آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہی جمع پونجی ہے اور یہی میں اللہ اس کے دین کے لیے حاضر کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے میں حاضر کر رہا ہوں. اور مشرکین نے ان کا مذاق اڑایا، منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا کھجوریں لے کے آیا، اس سے دین کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام سامان جو ان کھجوروں کو بکھیر دیا. ان کا اجر اللہ کے نزدیک ان دوسروں کے کتنے بڑے بڑے جو صدقات ہیں ان سے بڑھ کر ہوگا. انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو صدقہ دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. ایک کھجور کا ثواب بھی احد کے پہاڑ جتنا بڑا ہو سکتا ہے. احد کا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سنسیریٹی سے کیے ہوئے ایکٹ کو بے شک وہ اسمال ہو ایکسپینڈ کر دیتا ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ میرے اندر کتنی ایبیلٹی ہے اور میں اس میں سے کتنا خرچ کر رہا ہوں. میرے پاس کتنا ٹائم ہے اس میں سے میں کتنا خرچ کر رہا ہوں. میرے پاس کتنی انرجیز ہیں، کتنی انٹلیکچوئل ابیلٹیز ہیں اور میں کتنا خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو میگنیفائی کر دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. اور صدیق اکبر اس طرح عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر دی کہ جو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ اللہ کے راستے میں، ورلڈ کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، ہم ورلڈ کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، چند نہتے لوگ، چند ہزار لوگ ورلڈ کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آئے اور صدقہ کرے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے ہیں اور گئے ہیں اپنے گھر. ہر دفعہ وہ سوچتے تھے کہ ابو بکر ہر دفعہ میرے سے نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں،
تو آج تو میں ضرور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی میں بڑھ جاؤں. تو وہ گئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ آدھا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آدھا سامان اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں اور آدھا سامان میں گھر والوں میں چھوڑ کے آیا. اور اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ اپنے گھر کی تمام چیزیں لے آئے تھے. تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس صدیق اکبر کے جذبے کا ایک قطرہ بھی عطا کر دیا گا تو ہماری زندگی سمجھ لے. اسی طرح سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو انہوں نے اپنے 2 کمپینینز کو بلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ آپ میں سے ایک میرے ساتھ جائے گا اور آپ میں سے ایک جو ہے وہ میرے بیڈ پہ سوئے گا رات کو، کیونکہ یہ کفار اور مشرکین جنہوں نے گھروں کا گھیرا کیا ہوا ہے آج رات یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ میں سے ایک میرے ساتھ جائے گا اور ایک اس بیڈ پر سوئے گا. اگر مجھے اور آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی تو خدا تعالیٰ ہمیں بچائے ہمارا کیا اپروچ ہوتی. لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیفلی یہاں سے نکل جائیں گے، تنجی کو آپ یہاں سے سیفلی نکل جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا پلان ہے کہ جس کی وجہ سے میں سیفلی یہاں سے نکل جاؤں گا. تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ نفسی لکل فدا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا اور قربان ہے، اگر اس میں آپ کی سیفٹی ہے تو میری جان کی کوئی ویلیو نہیں. تو ہماری زندگی کا بھی یہ موٹو ہونا چاہیے کہ نفسی لکل فدا، میری جان نفسی لکل فدا آپ کے لیے قربان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جان کو باندھ کرنے والا بنا دے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمپینین کو جب کفار نے کوئی قتل کرنے پہ آئے اور ان کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور اس وقت موقع پر رک گئے اور کہا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تمہاری جگہ یہاں پہ محمد ہوتے؟ نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کانٹا بھی چبھے. میری جان جاتی ہے تو جائے، ان کو اتنا کانٹا بھی اگر چبھتا تو میں اپنی جان دینا پریفر کرتا. تو یہ محبت کا لیول ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم ان کے دین کو توڑ رہے ہیں، ان کی شریعت کو توڑ رہے ہیں، دنیا میں ان کی شریعت ٹوٹ رہی ہے اور ہمارے دل پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جس شریعت کے لیے، جس دین کے لیے انہوں نے طائف میں پتھر کھائے، اپنا خون بہایا، جب اس دین کو چکنا چور کیا جا رہا ہے تو ہماری طبیعت پہ کوئی جو نہیں نکلتی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور ان کے مشن سے اور ان کے دین سے، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کیا قربانی دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، انٹلیکچوئل ایبلٹی دی ہے، آپ کو اور ایبلٹیز دی ہیں اور ریسورسز دی ہیں. آپ کیا قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے؟ آپ کیا ڈیل کریں گے ان کے ساتھ؟ کیا گفٹ پیش کریں گے اپنے نبی کی خدمت میں؟ یہ سوچیں اور اس کے لیے اپنی زندگی بنائیں، اس کے لیے اپنی زندگی سرو کرتے ہیں. لائف میں کوئی ویژن رکھیں اور اس ویژن کے لیے اپنی زندگی گزاریں. یہ عید الاضحیٰ جو آئی ہے یہ ایک قربانی کا پیغام لے کے آئی ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کے لیے جانور لیں اور ان کو ذبح کریں اور ہم سمجھیں کہ قربانی ہو گئی ہے. یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پریکٹس ہے اپنی محبت والی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہیں کرو گے جس سے تمہیں محبت ہے، جس ٹائم سے محبت ہے، جس پیسے سے محبت ہے، اس جس صلاحیت سے محبت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، آج ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے قربانی دیں گے، اپنی آنکھوں سے قربانی دیں گے، اپنے کانوں سے قربانی دیں گے، اپنی جسم کے ایک ایک ذرے سے، اپنے جسم کے ایک ایک ٹیشو سے، اپنے جسم کے ایک ایک سیل سے، ایک ایک ریشے سے اپنے جسم کے ہم قربانی دیں گے اللہ اس کے رسول کے راستے میں، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اگر ہم اس راستے میں سرخرو ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں. باقی دنیا میں جتنی بھی بڑی کامیابی مل گئی، اگر ہم اس راستے سے ہٹ کے جا رہے تو وہ سراسر ناکامی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جو ہم گفتگو اختتام کرتے ہیں. اور اگین میں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہمارے آگے پردے پڑے ہیں ان کو چاک کر دے، ان تمام حجابات کو کشف کر دے، ہمیں حقیقت چیزوں کی جو ریالٹی جو وہ نظر آئے، اور ہم اپنی زندگی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں گزارنے والے ہوں، ان کے عشق میں گزارنے والے ہوں، اور ان کا عشق صرف زبان پر نہ ہو، ہمارے عمل سے ہو، ہمارے جسم کے ایک ایک ریشے میں ان کا پیار، ان کی محبت اور ان کے مشن کے ساتھ لگاؤ، ان کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راہ میں قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔